سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی لطف سے، اپنی عطا سے اس خیر امت کو بے شمار نعمتوں اور فضیلتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ پنکھا بند کر دیجیے۔ انہی تمام فضیلتوں میں جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس خیر امت کو سرفراز کی، وہ اپنے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب قرآن مجید کے نزول کے ساتھ فرمایا۔ یقیناً قرآن پاک کی ایک ایک آیت اور بالخصوص جو احکام کی آیتیں ہیں وہ غور طلب بھی ہیں اور صبح قیامت تک ابقری ہیں، اور اس کا پیغام ابد الآباد تک رہنے والا ہے۔ دوستو، جہاں قرآن پاک میں اللہ رب تبارک و تعالی نے ھدی للمتقین فرمایا ہے کہ قرآن متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ متقیوں کو ہدایت ایسے دیتا ہے کہ جب آدمی بندے مومن عبادات، اذکار اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے اور منہیات سے بچتا ہے، جو چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو قرآن یقیناً اسے ہدایت دیتا ہے، چونکہ وہ متقی ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ ہوتا ہے جو متقی نہیں ہے، عوام میں شامل ہے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قرآن کے دروازے کو بند، یہ پنکھا آپ نے بند نہیں کیا، کر دیا، اچھا یہ بڑے والے بن گئے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو ھدی للناس جہاں پر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اگر کہ متقی نہیں ہے پھر بھی اس کے لیے بھی قرآن کی ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ بند نہیں ہو رہے ہیں۔ اب آئے اس آیت مبارکہ کی طرف چلیں، میں نے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ سورۃ الانفعال میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس آیت مبارکہ کو ہم حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جب عمل کریں تو یقیناً ملت اسلامیہ پہ برپا ہونے والی مصیبتوں کا ہمیں صحیح معنوں میں حل تلاش ہو سکے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اب یہاں اطاعت کا کیا معنی ہے، اس پر ہمیں اور آپ کو بحیثیت مسلمان غور و فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج میری گفتگو کا محور اور مرکز عالم اسلام میں مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہوگا۔ فلسطین کے
حریت پسند جہدکار مجاہد اسلام شہید اقصی حضرت اسماعیل ہنیہ کے حوالے سے ہوگا۔ تو میں اس سے قبل آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ کی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے کہ ہم رہتے ہیں شہر حیدرآباد میں اور یہاں سے ہزاروں سینکڑوں میل دور ارض فلسطین ہے، تو بحیثیت مسلمان آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اور بحیثیت مسلمان اگر آپ سوچیں تو اس شہادت کا جو اثر ہونا چاہیے وہ مثبت ہو کہ منفی ہو، پازیٹیو ہو کہ نیگیٹو ہو، وہ ملت اسلامیہ پر کیسا پڑے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو اطاعت کے کیا معنی ہیں؟ اطاعت کے معنی ہیں اوبیڈینس، فرما برداری، فیتھفلنس۔ اطاعت کا معنی یہ نہیں کہ مجھے جو بات سمجھ میں آئے گی وہ کروں گا اور جو سمجھ میں نہیں آئے گی نہیں کروں گا۔ اطاعت کا معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے مزاج سے کام کیا جائے گا اور میرے مزاج پہ اگر نہیں آئے گی تو نہیں کروں گا۔ آپ نے دیکھا اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بعض لوگ سنتوں اور نوافل کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے مزاج میں نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، ایسی حرکت سنن اور نوافل کی بھی اپنی فضیلتیں ہیں مگر ان کا مزاج نہیں ہے۔ وہ فرض پڑھ لیے، پلے چھڑا کر نکل گئے، ان کو سنت موقدہ کا بھی لحاظ۔ اب آپ جمعے کے بعد دیکھیں گے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں موقدات بھی ہوئی وہ بھی چھوڑ کر نکل جاتے ہیں کیونکہ ان کو جلدی ہوتی ہے، ان کی پریورٹی الگ ہے اور انہوں نے اطاعت کو اپنے مزاج کے حساب سے ڈھال لیا ہے۔ میں جو کر رہا ہوں یہی اتنی ہی اطاعت ہے، اللہ کی کر لی، رسول اللہ کی نہیں کی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی۔ تو اطاعت کا معنی یہ ہے کہ اطاعت میں there are no ifs and buts، یہ نہیں کروں گا، یہ کروں گا، ایسے نہیں کروں گا، ویسے کروں گا، نہیں۔ اطاعت کرنی ہے تو ٹوٹل اطاعت کرنی ہے، اوبیڈینس کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، اوبیڈینٹ بننا ہے تو کمپلیٹ اوبیڈینٹ بننا ہے، ifs and buts نہیں ہے، چوں اور چرا نہیں ہے۔ ایسے کروں گا تو ایسے ہوگا، وقت چلا جائے گا، 5 منٹ نکل جائیں گے، 5 منٹ پہلے مجھے پہنچنا ہے۔ اس قسم کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ اطاعت کے منفی ہیں، یہ اوبیڈینس کے خلاف ہیں۔ اور کس کی؟ احکم الحاکمین کی، پروردگار کی اطاعت کے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ تو اطاعت ہر حال میں کرنی ہے اور اطاعت کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آئے گی تو اطاعت کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو کوئی انسٹرکشن دیا جائے کہ ایسے 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 آپ کو کام کرنا ہے، کالج کے اسٹوڈنٹ کو، اسکول کے اسٹوڈنٹ کو، کمپنی میں جاب پر جائے تو انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کا علم ہی نہیں رہے گا اور آپ بڑی کمپنی میں جا کر اپنی منمانی سے کام کریں گے، مشین کو ایسے چلانا ہے، اس میں یہ ان پٹ ہونا چاہیے، اور آپ کو علم نہیں ہے، آپ جا کر ٹھہر جائیں گے تو کام چلے گا؟ بولیے نہیں چلے گا۔ مینول کار آپ چلا رہے ہیں تو 4-5 اس میں گیئر ہوتے ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے کہ پہلا کلچ دبایا جاتا ہے، پھر بریک جو ہے گیئر ڈالا جاتا ہے، شفٹ سٹک استعمال کی جاتی ہے، پہلا گیئر ڈالا جاتا ہے، پھر دوسرا، آپ نے ریورس ڈال دیا یا چوتھا ڈال دیا تو گاڑی آگے بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی گاڑی آگے۔ بولیے، اس کے لیے علم کا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کا علم آپ کو ضروری ہے۔ یعنی دنیا کے کسی بھی کام میں، گاڑی چلانی ہو، باہر نکلنا ہو، سڑک پہ نکل رہے ہیں، راستے کا علم ضروری ہے۔ راستے کا علم نہیں، بھٹک جائیں گے آپ۔ جی پی ایس کیسے چلایا جاتا ہے اس کا علم نہیں ہے، آپ راستہ حاصل نہیں کر سکیں گے اس سے۔ تو دنیا میں قدم قدم پر، یعنی آن ایوری سنگل اسٹیپ آف یور لائف، ہر نقطے پر آپ کو علم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، مذہب کا اور دین کا، ہم نے یہاں پر اطاعت کو بغیر علم کے جوڑ دیا ہے۔ علم نہیں، اطاعت کریں گے، کیسے کریں گے بتائیے؟
اور جو جتنا اطاعت گزار ہوگا وہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا مکرم محبوب بھی ہوگا اور وہ اتنا کامیاب بھی ہوگا۔ آج جو مسلمان کامیاب نہیں ہوتے اس لیے نہیں ہوتے کہ علم نہیں ہے ہمارے پاس۔ علم صرف مدرسوں اور اسکولوں پہ حاصل نہیں ہوتا ہے دوستو، علم ایک کنٹینیوس اسٹرگل کا نام ہے۔ من المہد الی اللحد کہا گیا ہے، یعنی فرام یور کریڈل ٹو دا گریو، اپنے جھولے سے قبر تک، ایک کنٹینیوس اسٹرگل کا نام ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمام تعلیم کو مکمل کر لیا، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی عالم بن گئے، مفتی صاحب بن گئے، ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھئے آپ کے پاس پورا علم آ گیا؟ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قلیل علم عطا کیا ہے، بہت کم علم عطا کیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم اسلام کا جو اہم ترین فریضہ ہے اطاعت، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اطاعت کے اس پیمانے پر کیسے اتریں گے؟ تو اس کے لیے اگر ہم کتابوں سے علم نہیں حاصل کر سکتے تو اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاؤ اہل ذکر کے مجلسوں میں بیٹھو، ان سے پوچھو، آسک دیم۔ اگر تم محنت نہیں کر سکتے وہ نچوڑ پیش کریں گے تم کو، جیسا حضرت جلال الدین رومی نے اپنی مثنوی میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ سارے معاملات کو سمجھ سکے دقیق، تو انہوں نے ایک شعر میں آسان فہم میں پورا قرآن اور حدیث کا نچوڑ پیش کر امت کو، اسی لیے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مولائے روم کہتے ہیں، جلالت العلم کہتے ہیں ان کو۔ یہ علماء کی خصوصیت ہوتی ہے، وہ ایک کتاب پڑھ کر ایک جملے میں ساری کتاب کا آپ کو نچوڑ دے سکتے ہیں۔ آپ کتاب پوری پڑھ کر نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن وہ ایک جملے میں آپ کو ساری کتاب کا نچوڑ پیش کر دیں۔ یہ ہے صحبتوں کا اثر۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ، اس کے بعد فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، تم تنازعات میں مت پڑو۔ تنازعہ کسے کہتے ہیں؟ کانٹروورسی۔ جو چیز میرے مزاج کے خلاف ہے میں اس کے خلاف بول دوں گا، یہ نہیں کہ دین کے خلاف ہے۔ ذرا سوچیے، آج کا جو پریزنٹ سیناریو ہے میرے مزاج کے خلاف نہیں، کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی مشائخ، کوئی پیر صاحب، کوئی صوفی صاحب، کوئی ڈاکٹر، کوئی سیاستدان، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، یہ کیا کہہ رہا ہے آج کل؟ میرے مزاج کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ ارے بھائی آپ ہیں کون؟ ہو آر یو؟ آپ کے مزاج سے دین تھوڑی چلے گا، دین کے مزاج سے آپ کو چلنا ہے۔ جامعہ نظامیہ میں ایک چھوٹی سی کنٹروورسی ہوئی، آپ نے دیکھا، امیر جامعہ کے حوالے سے۔ میں نہیں کہنا چاہتا یہ باتیں، مگر بتانا چاہتا ہوں، ہنگامہ برپا ہو گیا، تنازعات، ہم کو شوق ہو گیا ہے تنازعات میں پڑھنے کا۔ پہلے جاتے، محبت سے بات کرتے، اگر آپ کو مسئلہ تھا گفتگو کرتے، علماء کا ایک وفد بیٹھتا، اس کے بعد علماء کہتے کہ بھئی ہم نے کوشش کی، اب ہمارے کنٹرول کے باہر ہو گیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ جو چاہے کر لیں۔ نہیں، آپ نے پہلے بازی ہاتھ میں لے لی۔ بزرگوں کے ہوتے ہوئے شریر النفس لوگوں نے، میں توجہ سے طلب بات، شریر النفس لوگوں نے، علماء کابرین موجود ہے، وہ مسئلے کا حل لگاتا نہیں۔ امت میں مسئلہ کیا ہے؟ تنازعہ چاہیے، بس جھگڑا چاہیے، غصہ ہے، کرودھ ہے، آکروش ہے، اینگر ہے، یہ نکالنا ہے، کیونکہ ایک ناکام آدمی کی دلیل ہے یہ۔ کوئی کامیاب آدمی ایسا نہیں کرتا، پہلے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، الجھانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی کے کسی بھی پیمانے کے حوالے سے آپ لے لیں، پہلے اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے پتنگ پلاتے ہیں، مانجا اور تاگا آپس میں مل جاتا ہے تو کیسے توڑ کے پھینک دیتے ہیں؟ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس کی گتھیوں کو سلجھایا جائے، اس کو صحیح کیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پینچ پڑ جاتی ہے زندگی میں تو اسے نکالنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، توڑ کے نہیں پھینکتے، توڑ دو نقصان ہو جائے گا، وہ کام کا نہیں رہے گا۔ ٹھیک اسی طرح ملت کے شیرازے کا بھی یہی عالم ہے۔ تنازعہ جب ہوتا ہے تو لڑو گے، جھگڑو گے، مارو گے، گالی دو گے، فتویٰ دو گے، مخالفت کرو گے، ٹوٹ جائیں گے رشتے۔ اب آپ کہتے ہیں مجھے کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے آپ کو، اس سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے بحیثیت مسلمان۔ اللہ فرما رہا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تنازعات میں مت پڑو۔ فلسطین کے
جہد حریت پسند مجاہد اسلام شہید اقصی شہید فلسطین حضرت اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب مسلمان سوچ رہے ہیں ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے، وہ تو وہاں اقصی میں رہتے تھے، ایران کو چلے گئے۔ بھائی لوگوں نے کیا کیا، تنازعات کا جسے شوق ہوتا ہے نا، متنازع فی لوگ ہوتے ہیں جو کنٹروورسی میں مزہ آتا ہے ان کو نیگیٹیوٹی میں مزہ آتا ہے، انہوں نے کیا کیا، ایران پر الزام لگا دیا اور کہا کہ نہیں ایران نے بلایا اور مروا دیا۔ ارے میں نے کہا جاہلو، تھوڑا سوچتے تو صحیح، تو تھوڑی فکر تو کرتے، تحقیق تو کرتے، بغیر تحقیق کے کچھ بھی کہہ دیتے۔ میں ہی نہیں کہتا کہ اس کو انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے، مگر آپ نے تحقیق کی۔ ان کے خود صدر کو شہید کر دیا گیا کچھ دن پہلے۔ اب اسماعیل ہنیہ ایران پہنچے، نئے صدر کا انتخاب ہوا۔ کون ہے اسماعیل ہنیہ، ذرا سوچئے، ایک ایسا مرد مجاہد جس نے اپنے خاندان کے 70 لوگوں کو قربان کیا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، اور وہ خود شہید ہو گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، تنازع میں ڈال دیا امت مسلمہ کو۔ امت کا ہم نے مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد، کاہے کا اتحاد ہوگا امت مسلمہ؟ امت کسے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ ہم مقصد، جس کا مقصد ایک ہو اسے امت کہتے ہیں۔ مقصد ایک نہیں ہے ہمارا، مقصد ہمارے سب کے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ کسی کو اپنا مدرسہ چلانا ہے، کسی کو اپنی خانقاہ چلانی ہے، کسی کو اپنی دکان چلانی ہے، کوئی اپنے مشرب کو صحیح کہتا ہے، کوئی اپنے مسلک کو صحیح کہتا ہے۔ یہ ایک خانوں میں بڑھ گئے ہیں، تنازعات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ صحابہ کا وہ حسین دور یاد کیجئے، کیا تنازعات تھے حضور کے رہتے؟ نہیں تھے، کیونکہ وہ قرآن پر عمل کرتے تھے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ فرماتا ہے تنازعات میں مت پڑو۔ اب تنازع کریٹ کر نہیں کہا کہ یہ تو لوگ سنی ہے، میں رافضی اور شیعہ ہوں، مجھے کیا کرنا۔ میں تائید کرنے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ کو گلوبل سیناریو بتا رہا ہوں، دنیا کے حالات بتا رہا ہوں، اتحاد امت اسلامیہ کتنا ضروری ہے وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کو بلایا، دعوت دی، اور اس کے بعد جب ان کو شہید کر دیا گیا تو اسرائیل، ذرا سوچئے، کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے ایران، انقلابی دور سے گزرا ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی کنٹری نہیں ہے ایران۔ بڑے قربانیاں ان لوگوں نے بھی پیش کی ہیں، اور لیڈر لوگ ہیں، امریکہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، 30 سال سے ان پر سینکشنز لگے ہیں، نیوکلیر کنٹری بنی ہوئی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے اسرائیل میں اتنی ہمت کیسے آئی کہ جو فلسطین کا سب سے بڑا مرد مجاہد ہے، اور جو صوفی باصفا ہے، جو عاشق رسول ہے، عاشق آل رسول ہے، جو پکا کٹر سنی ہے، حنفی ہے، اس اسماعیل ہنیہ کو، جسے عالم دین کہا جاتا ہے، حافظ قرآن کہا جاتا ہے، اتنی صلاحیتوں کا حامل ہے کہ سارا فلسطین پچھلے 4-6 مہینے سے آپ دیکھ رہے 1 سال ہونے آیا ہے، تباہی کے دہانے پر غزہ میں 60-70 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا ہے، 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے شہادت مسلمانوں کی، اور سب کی امیدوں کا مرکز تھا اسماعیل ہنیہ شہید۔ ان کو بلا کر لا کر ایران میں اسرائیل کے ذریعے قتل کر دیا گیا، اسرائیل نے قتل کر دیا۔ کیوں کیا شہید، ذرا سوچئے۔ اسے معلوم ہے اسرائیل کو کہ مسلمان بے حس ہو گئی ہے قوم، یہ ریٹیلیٹ کرنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ تنازعات میں پڑ گئے ہیں، یہ رافضیوں پر دھر دیں گے، وہ سنیوں پر دھر دیں گے، لوگ کہیں گے یہ ہمارے عقیدے کا نہیں تھا، یہ ہمارے مسلک کا نہیں تھا، یہ ہمارے مشرب کا نہیں تھا۔ تنازعات میں پڑ گئے، اور تنازعات میں پڑنے سے کیا ہوگا؟ فتفشلوا، اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری کوئی عزت اور وقار نہیں رہے گا، عزت نہیں رہے گی، تمہاری حرمت نہیں رہے گی، بیکار ہو جاؤ گے تم۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تم تنازعات میں جب آپس ہی پڑ جاؤ گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا کہتے ہیں کہ کسی کی ہوا ہے، ہمارے پاس حیدرآباد میں کہتے ہیں نا ان کی بہت ہوا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تمہاری ہوا جو ہے، ہوا کیا ہے؟ دبدبہ ہے تمہارا، مسلمانوں کا ڈومینیشن ہے۔ کیسا ڈومینیشن ہے؟ 1000 کا لشکر جرار تھا، بدر میں 313 بھوکے پیاسے تھے، وہاں ہتھیار تھے، بھالے تھے، یہاں کچھ نہیں تھا، وہاں سواریاں تھی، یہاں پہ اونٹ تک نہیں، گھوڑے تک نہیں، لیکن مشرکین مکہ کفاران قریش 313 کے سامنے کانپتے ہوئے نظر آئے، ان کے پیر اکھڑ گئے۔ احد میں آئے، خندق میں 13,000 12,000 کا لشکر جرار لے کر آئے، یہاں 3,000 کی تعداد تھی، اس میں سے بھی چلے گئے تھے کچھ ہزار۔ آپ بتائیے وہاں پر بھی ان کو خفت اٹھانی پڑی۔ خیبر میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے خیبر کو فتح کیا، آپ نے دیکھا کیا تھا؟ مسلمانوں کی ہوا تھی، وہ دبدبا تھا،
ڈرتے تھے لوگ، کیوں؟ یہ فاقہ کش ہے، یہ موت سے نہیں ڈرتا، یہ اسلام کے لیے مرنے کے لیے آیا ہے، یہ جینے کے لیے نہیں آیا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور ہم تنازعات میں بٹے ہوئے نہیں تھے۔ جب شیر خدا مولا علی مشکل کشا کو رسول اللہ نے خیبر میں بلا کر علم دیا تو صحابہ نے تنازع نہیں کیا، علی کو کیوں دیا، ہمیں دیتے، کیا بتائیے؟ نہیں کیا، کیوں؟ تنازعات میں نہیں تھے۔ آج مسلمان تنازعات میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہماری ہوا اکھڑتی چلی جا رہی ہے۔ تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کہاں سے ہوگا؟ ہمارے پاس ٹالرنس ختم ہو گیا ہے، ہمارے پاس قوت برداشت ختم ہو گئی ہے، اس کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ بس سمجھیے کہ صرف اسرائیل فلسطین پر نظر رکھا ہوا ہے، اس کی نظر ہندوستان کے مسلمانوں پر بھی ہے، اور یہاں کے لوگ اس کے اہل کار بنے ہوئے، یہ آپ کو پتا ہے۔ پچھلے 10 سال سے 12 سال سے 11 سال سے جو ہو رہا ہے ہندوستان میں، آپ کو پتا ہے۔ مساجد کی شہادت دیکھ رہے ہیں آپ، کتنے قریب مسجدیں شہید ہو رہی ہیں۔ ابھی تو ہم کرناٹک کی مسجد کے بارے میں اور مہاراشٹر میں جو مسجد کا سانگلی کے آگے ہوا اس کا رونا روئے تھے، معین آباد میں مسجد شہید کر دی گئی۔ کیوں؟ بولیے کیوں؟ ہم تنازعات میں پڑ گئے ہیں اور اس کا فائدہ اغیار اٹھا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہیں کسی بھی کاز کے لیے، اب ان کے ساتھ جو چاہے کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ جو چاہے کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ جیسی مانی ہوگی ویسے یہ لوگ کریں گے۔ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہے، اسی کا یہ نقصان ہو رہا ہے دوستو۔ بڑھ گئے ہیں، سلسلوں میں بڑھ گئے ہیں۔ ارے سب اپنی جگہ ہے یار، پہلے تم مسلمان ہو، یاد رکھو۔ ایک دوسرے پر رقیق حملوں میں پھنس گئے ہیں ہم۔ کسی کو اہل بیت کی محبت پہ رافضی کہہ دیا، کسی کو تھوڑی سی گستاخی پہ ہم نے ناصبی خارجی کہہ دیا، اس کی تحقیق نہیں کی۔ کسی کو دیوبندی کہہ دیا، کسی کو وہابی کہہ دیا، کسی کو سلفی کہہ دیا، کسی کو بریلوی کہہ دیا، بس لڑ رہے ہیں جسے دیکھیے۔ کیوں؟ یہ گھر سے شروع ہو رہی ہے بیماری ہمارے۔ ٹالرنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم کو تکلیف دے، تمہاری عزت لے، تم اسے معاف کر دو، سلمن قطاک، اسے معاف کر دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا ہوگا؟ تو فرمایا تم اسے معاف کر دو، اس سے تمہاری عزت کم نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں کم ہو جائے تو محمد رسول اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ محشر میں جنت میں مجھ سے عزت لے لینا، میں تم کو عزت دوں گا۔ کیوں حضور فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی عزت کرو، اکرم المسلم، مسلمان کی عزت کرو۔ یہاں پر عزت تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ کیوں نہیں ہے؟ ٹالرنس ختم ہو گیا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، بیگم صاحبہ سے تھوڑی بات پر انبن ہو گئی اور غصہ آ گیا، نمک بڑھ گیا، شکر بڑھ گئی، سالن خراب ہو گیا، کھانا خراب ہو گیا، غصے میں آ گئے، ٹالرنس کو چھوڑ دیا ہم نے۔ آؤ دیکھیں حضور کی زندگی مبارکہ کی طرف چل کر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اگر بیوی سے کوئی خطا ہو جائے، یعنی چھوٹی موٹی باتوں پر، اور اگر اس کا خاوند، اس کا شوہر اس سے درگزر کرے تو اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے۔ کیوں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔ ہم نے تو سوچا ہی نہیں معاف کرنا۔ گھر میں نکل گئے، بچوں سے تھوڑی سی چکمک ہو گئی، آپ نے بتا دیا، انٹالرنٹ ہو گئے ان کے ساتھ، ہم تنازع میں پڑ گئے اور باہر نکلے وہی مزاج لے کر نکلے، پارکنگ پر جھگڑا ہو گیا، کسی نے گاڑی لا کے رکھ دیا آپ کے دروازے کے سامنے، یہ نہیں سوچا بھائی کیوں رکھی، پیچھے سے کوئی ہارن مار رہا ہے۔ میں پرسوں گاڑی چلا کر رات میں جا رہا تھا اور کسی نے بہت زور سے ہارن مارا، میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، آیا تھوڑی دیر کے لیے غصہ مجھے۔ میں نے کہا بھائی سامنے ٹرک ہے، رستہ نہیں ہے، یہ کہاں جائے گا؟ پھر میں نے سوچا کہ یہ کیوں مار رہا ہے ہارن، کہیں اس کو ایمرجنسی تو نہیں، دواخانے کو تو نہیں جانا ہے اس کو، ہو سکتا ہے نا بھی کوئی ایمرجنسی، مجھے کیا غیب کا علم تھوڑی ہے میری پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو ہم نے سوچنا بند کر دیا ہے، اس لیے یہ اختلافات مسلمانوں کے درمیان اس قدر کشیدہ ہو رہے ہیں، بس مسلکی تشدد، مشربی تشدد میں ہم لوگ بٹ کر رہ گئے ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کی تو کوئی بات ہی نہیں کی جاتی۔ یہ بات سمجھیے کہ اسرائیل نے صرف اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ شہید کو نشانہ بنایا ہے، اس کی ایک ایک پر نظر ہے، ایک ایک پر نظر ہے، تمام اقطاع عالم کے مسلمانوں پر وہ نظریں گاڑ کر بیٹھا ہوا ہے اور یہ لڑایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے آئے دن نئے نئے فتنے، کس کو کیا فکر ہے کہ ملت اسلامیہ کا شیرازہ کیسے بکھر رہا ہے،
کسی نے سوچا کبھی ان ٹوٹے ہوئے تاروں کو جوڑا جائے، بکھرے ہوئے شیرازے کو متحد کیا جائے؟ نہیں، بلکہ دو چار فتوے اور دے دیتے ہیں۔ دیکھیے، اب جب ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں کر رہے ہیں اتحاد امت کی بات؟ کیا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں معلوم کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی؟ پچھلی امتیں بنی اسرائیل کی 72 میں بڑھ گئی تھی، میری 73 میں۔ تو حضور نے خوش ہو کر کہا ہے کہ اس پر آپ ذرا غور کیجئے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، 72 سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، اس لیے برباد ہو گئے، اس لیے اللہ کے نافرمان ہو گئے، اسی لیے اللہ نے فضیلتیں دی ان کو، اس کے باوجود بھی وہ محروم کر دیے گئے، ان سے ساری فضیلتیں چھین لی گئی، امت اخیرہ یعنی امت مسلمہ کو عطا کر دی گئی۔ کیوں؟ حضور نے جب فرمایا کہ 73 فرقوں میں 73 بڑھ جائے گی تو حضور نے خوش ہو کر نہیں فرمایا، جیسے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں گانا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، قتل عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، نت نئے انداز کی برائیاں لوگوں کے درمیان پیدا ہو جائے گی۔ تو حضور نے یہ بشارت نہیں دی بلکہ پیشن گوئی فرمائی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آخری زمانے کے لوگ کیا کریں؟ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ذرا سوچئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب آخری زمانے میں تم دیکھو گے کہ برائیاں عروج پر ہوں گی، گناہ عروج پر ہوگا، زنا ہوگی، شراب ہوگی، مختلف قسم کے فتنے جب سر ابھاریں گے تو تم میں سے افضل وہ ہوگا فضیلت والا، یعنی مسلمانوں میں اس وقت افضل وہ ہوگا جو نتائج اور عواقب کی پرواہ کیے بغیر، کانسیکوینسز کی فکر کیے بغیر ان فتنوں کے خلاف اٹھ کر ٹھہر جائے گا اور کہے گا نہیں دس از رانگ، یہ غلط ہے۔ حضور نے فرمایا وہ افضل رہے گا۔ ہم بننا چاہتے ہیں وہ افضل؟ نہیں بننا چاہتے، ہم خاموش بیٹھ گئے ہیں، ہم مصلحتوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم غلط تو غلط نہیں بول رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ کام گھر سے شروع ہونا چاہیے۔ ہم نے حق بولنا چھوڑ دیا ہے، اور جب حق بولتے ہیں تو ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں، یہ بڑے روڈ ہیں، یہ بڑے شرود ہیں، یہ بڑے سخت مزاج ہیں، اکڑ قسم کے آدمی ہیں۔ گھروں میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں، جنم لیتی ہیں، پتہ ہے آپ کو کیوں؟ کیونکہ آپ پہلی مرتبہ اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کام خلاف شرع اس سے اگر ہو رہا ہے تو آپ ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بیگم یہ غلط ہے، آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو بیگم ایک بار سن لیتی ہے، موڈ اچھا ہو، اور دوسری بار پھر دیکھتے ہیں کہ خلاف شرع کام ہو، گانا بجانا چل رہا ہے، فحش بینی کی جا رہی ہے ٹی وی پر، ننگی عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے، ناچ گانا دیکھا جا رہا ہے، آپ پھر کہتے ہیں کہ بیگم یہ کیا کر رہی ہے، غلط ہے۔ بیگم منہ پھلا لیتی ہے، غصے میں آ کر اندر چلے جاتے ہیں، آپ کیا دقیانوسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ وہ دیکھتی ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں حق، لیکن بیگم کی ناراضگی سے آپ ڈر جاتے ہیں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں، وہیں سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں کوئی کام غلط کر رہے ہیں آپ کے بچے، آپ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، بیٹے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، جوان بیٹی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک بار سن لے گی، دوسرے بار، تھرڈ ٹائم آپ کا بچہ کہے گا بابا یہ کیا لگا رکھا ہے، بیزار کر دے رہے ہیں ہم۔ تو آپ جب تیسری مرتبہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ غلط حرکت کر رہا ہے، آپ محض اس خیال سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، حق بولنا چھوڑ دیتے ہیں، وہیں سے خرابی آ جاتی ہے۔ محلے میں آپ دیکھتے ہیں برائی ہو رہی ہے، برائی کیسے روکی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 درجے ہوتے ہیں ایمان کے، ایک وہ کہ ہاتھ کے ذریعے روکا جائے، اگر تمہاری اولاد ہے پکڑو، مارو، سمجھاؤ، سختی کرو، پابندی کرو، بیوی ہے، اور رجال قوامون علی النساء، مرد عورت کے حاکم ہیں، وہ آپ کی محکوم ہے، اس کو سمجھاؤ نہیں دس از رانگ، یہ تم نہیں کر سکتے، میں الاؤ نہیں کروں گا تم کو۔ اور دوسرا زبان کے ذریعے جو خطبہ علماء کے کام ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ معاشرے میں بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے۔ کم از کم تیسرا درجہ حضور سے پوچھا تو دل میں خیال کر لو کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو یہ ہے سٹیجز دوستو اسلام کے، ایمان کے مدارج اور سٹیجز بتائے گئے ہیں۔ تو ہم نے حق بولنا چھوڑ دیا ہے، کس لیے؟ بولیے، بیوی ناراض ہو جائے گی حق بولوں گا، بچے ناراض ہو جائیں گے حق بولوں گا، استاد ناراض ہو جائیں گے حق بولوں گا، مولانا ناراض ہو جائیں گے حق بولوں گا، سیاستدان ناراض ہو جائے گا اگر میں حق بولوں گا، ہر معاشرے میں میرا دوست ناراض ہو جائے گا میں حق بولوں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ وہ شراب نوشی کر آ رہا ہے، جوا کھیل کر آ رہا ہے، آپ خاموش بیٹھے، مجھے کیا کرنا ہے؟ پکڑ ہوگی قیامت میں۔ ایران کی سرزمین پر اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اگر ہم نے احتجاج نہیں کیا، کم از کم صدا بلند نہیں کی، ہم سے پوچھا جائے گا، اور ہم
اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہم تنازعات میں پڑ گئے ہیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں دین و دنیا میں، سرخروئی چاہتے ہیں دین و دنیا میں، تو تنازعات سے بچنا چاہیے مسلمانوں، تنازعات سے، کنٹروورسی سے۔ ہر اس آدمی کا گریبان پکڑ لو جو ملت اسلامیہ میں تنازعہ کر رہا ہے، چھوٹی بات کو بڑا کر رہا ہے، چھوٹی بات کو بڑا کر رہا ہے، اس پہ دیکھو اس کا انٹرسٹ کیا ہے۔ 4 پیسے مل رہے ہیں اس کو، بولیے کوئی تنازعہ، کوئی کنٹروورسی ہو گئی، مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، اگر کوئی تیل ڈال رہا ہے مسلمانوں میں لڑائی کرانے کے لیے، اس تیل ڈالنے والے کو پہلے آپ کو پکڑنا پڑے گا، کیونکہ وہی ملت اسلامیہ کا نقصان کر رہا ہے، شیرازے کو بکھر رہا ہے۔ اسے پہلے پکڑیں، اسے کہیں، اسے سمجھائیں کہ بھائی تو بیمار ہے، کیا کر رہا ہے، تنازع کو وہیں رفع درگزر کر کے ختم کر دے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے معافی کی امید رکھنے والے بندوں کو معاف نہیں کریں گے تو اللہ کیسے معاف کرے گا آپ کو، ہم کو؟ تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے فی زماننا، آج کے حالات میں، اللہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اے مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تنازعات پہ مت پڑو تم، فَتَفْشَلُوا، پڑھو گے تو خمیازہ نقصان اٹھانا پڑے گا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اس کے بعد کہتا ہے اللہ صبر کرو، کیا کرو؟ صبر کرو۔ صبر کا مطلب آپ نے غلط سمجھ لیا ہے دوستو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کے خلاف خاموش بیٹھ دیا جائے، اور کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو آپ خاموش رہیں، یہ نہیں ہے صبر۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کام اگر غلط ہو رہا ہے تو آپ پہلے اٹھیں، ٹھہریں، گھر میں ہو، محلے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، دائرے میں رہ کر، اپنے اسلامی حدود میں رہ کر کہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ کوئی جد و جہد آپ کو کرنی ہے، پہلے اٹھیں، محنت کریں، اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اپنی جان کی، تن من کی بازی لگا دیں، اس کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ کے وہاں صبر کریں آپ، بس پھروں۔ اگر صبر کا مطلب یہی ہوتا صبر کیا جائے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر ہوتی؟ بولیے، احد ہوتی، حنین ہوتی، کربلا ہوتی، خیبر ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ صبر کر لیتے نا صحابہ؟ نہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو کام کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد وَاصْبِرُوا کا مطلب یہ کہ آپ کو اللہ پر چھوڑ دینا ہے، مولا جو میرے حصے کا کام تھا یہ میں نے کر دیا۔ اب اللہ فرماتا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دوستو، موجودہ صورتحال میں آج کے اس جمعے کا میرا اس فقیر قادری کا یہی پیغام ہے۔ ایک انتہائی کرب اور درد کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ جو گلوبل سیناریو میں، عالمی پیمانے پر جو مسلمانوں پر مظالم کی انتہا کی گئی، اس کی ایک سب سے خطرناک مثال ایران کی سرزمین پر اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ کی شہادت ہے۔ اگر مسلمانوں نے اب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ اسرائیل اپنے پورے ناپاک ارادوں میں ایک کے بعد ایک سٹیپ بائی سٹیپ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کے رہبروں کو، رہنماؤں کو، جو مسلمانوں کی الائٹ ہیں، جو مسلمانوں کو راستہ بتا رہے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کریں، ایک کے بعد ایک ان کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا نتیجہ، اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا یہ پڑے گا کہ اگر ہم نے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا اور آپسی تنازعات کو دور نہیں کیا تو یاد رکھیے تہس نہس ہو جائیں گے۔ یہ مسلکی اختلافات ٹھیک ہے، جس کا جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ رہنے دیجئے، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کل قیامت میں، مگر بنام مسلمان، اور وہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اگر سرحد پر فوجیں ہیں اور فوج آپس میں لڑ رہی ہے تو دشمن فوج دیکھ کر کہے گی ان کو تو اب ختم کر دیا جائے گا، 1 سیکنڈ 1 منٹ میں، ان کو گاجر کی طرح، ککڑی کی طرح کاٹ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ لیکن جب منظم ہو کر ٹھہریں گے، صف بصف ہو کر ٹھہریں گے، متحد ہو کر ٹھہریں گے تو اس کا روپ پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے وہ تذہب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ کب؟ تم جب تنازعات میں مبتلا ہوگے۔ نہیں، تنازعات میں مبتلا نہیں ہوگے، تمہارا دبدبہ باقی رہے گا، تمہارا روب باقی رہے گا۔ کیسے روب باقی تھا؟ یاد رکھو، 3000 کا لشکر جنرال لے کے طارق بن زیاد اسپین میں گھس گئے، کشتیاں جلا دی۔ 700 سال مسلمانوں نے یورپ کا دل سمجھا جاتا تھا اسپین وہاں پر حکومت کی۔ آج ہم اپنے ہی ملک فلسطین کا تحفظ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کنٹریز بڑھ گئی ہیں، پوری مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں سب بڑھ گئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ فلسطین کی اپنی جنگ ہے، فلسطین کی اپنی نہیں ہے۔ فلسطین کے مسلمان جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ الہ کلمت الحق کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم کو جھکنے نہیں دینا چاہتے، ہزاروں لوگوں کی جانیں قربان کر رہے ہیں، اور وہ تنازعات میں مبتلا نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، تنازعات کو ترک کرو،
کانٹروورسیز کو چھوڑو، آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم دائم رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سمجھنے سے زیادہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ یہاں پر جتنے حاضرین حاضر ہیں ان سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ارض فلسطین کے مسلمانوں پر رحم اور کرم فرما۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ان کی شہادت کا اہل فلسطین کو صلہ عطا فرما۔ ایک بہترین قائد متبادل ان اسماعیل ہنیہ کا فلسطین کے مسلمانوں کو عطا فرما۔ مسجد اقصیٰ کا تحفظ فرما، اسلامی شعائر کا تحفظ فرما، کعبہ اور مدینہ کا تحفظ فرما، حرمین شریفین کا تحفظ فرما۔ اے باری تعالیٰ تمام قائم مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما، اتفاق عطا فرما، محبت اور قوت اور بھائی چارہ عطا فرما، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ تمام گناہوں کی اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک بنا اور ہم سب کو نیک بنا۔